حافظ صاحب، جیسے ابھی آپ نے یہ بیان کیا کہ اس کائنات کی کریشن ایک خاص وقت میں ہوئی، تو یہ تو سائنس بیان کر رہی ہے. ہمارے پیش نظر تو قرآن مجید ہے، یعنی ہمارے لیے تو رہنمائی اصلاً قرآن مجید کی ہے. تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن دیکھیں اس کو کہے گا بدیع السماوات والارض. بدیع کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہی ایسے، جب بدعت نہیں کہتے آپ، جی جی جی، بدعت، یعنی وداؤٹ اینی تھنگ. جی ایک کریشن ہوتی ہے ایکس نیلو، جی، اور ایک کریشن ہوتی ہے ایکس میٹیریل. تو یہ کریشن ابتدا جو ہوئی وہ سائنس کے حوالے سے آپ نے بالکل کہا. جی قرآن مجید اس کی تائید کرے گا. ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ ہمارے لیے کوئی سائنس سٹینڈرڈ نہیں ہے، جی، ایسا ہی ہے. کوئی فلسفہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، جی، کوئی تصوف سٹینڈرڈ نہیں ہے. قرآن مجید سٹینڈرڈ ہے. صحیح ہے. جو چیز قرآن مجید قبول کرے گا ہم بھی اس کو لے لیں گے، جی، جس سے قرآن مجید اختلاف کرے گا ہم اس کو نہیں لیں گے. بدیع السماوات والارض، یہ کہہ کے قرآن مجید نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ کریشن آؤٹ آف نتھنگ تھی. اور اب خاتمے کے حوالے سے، جی یعنی ایک تو نا کریشن ابتدا، جی جی ایک ہے اس کی انتہا. جی اس کے حوالے سے اب زیادہ تر سائنسدان جی، اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ یہ جو ایکسپینشن فیز ہے نا کائنات کی، جی جی یعنی ایکسپینڈ کر رہی ہے نا. جی جی، اب ایکسپینڈ کرتے کرتے اس وقت آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا ڈائیمیٹر تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز ہے. 93 بلین لائٹ ایئرز. جی، تو یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایکسپینشن فیز کانٹریکشن فیز میں چینج ہو جائے گا، جی اور پھر یہ کانٹریکٹ کرتی کرتی انائلیٹ ہو جائے گی. جی انائلیٹ ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کا کسی قسم کا مادہ کسی فارم میں، جی، کسی فارم میں، نہ سالڈ نہ لیکوڈ اور نہ ہی گیس، کچھ نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا. صحیح. اور اس کی تائید بھی قرآن مجید کرتا ہے؟ جی، اس کی تائید بھی قرآن مجید کرتا ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق، میرے نزدیک جی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. جی دیکھیں قرآن مجید ہمیشہ بیان کرے گا اس کو کہ میں نے یہ کائنات، میں نے یہ سماوات والارض بنائے ہیں لأجل مسمى. جی، یعنی فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. میں دو آیت آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک آیت ہے یہ سورہ روم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجْلٍ مُّسَمًّى. کہ میں نے ان آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے لیے اور ایک مقرر وقت کے لیے، مقرر وقت کے لیے، اجل مسمى. جی، دوسرا ہے سورہ احقاف میں کہ ما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر ایک غائب مقصد اور معین مدت کے لیے. جی، اب جب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے معین مدت، جی، تو خاص مدت، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہونی چاہیے اور ایک اس کی انتہا ہونی چاہیے، ادروائز وہ وقت مقرر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. آپ مجھے بتائیں کوئی اور ترکیب؟ بالکل نہیں. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ، جی اٹ ہیز ٹو اینڈ. جی یعنی یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ تک پہنچا، یہ وقت مقرر ہوگا. جی جی یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، جی یہ بٹوین دس از اجل مسمى. جی اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ابتدا جی جی سائنس نے آ کے ثابت کیا ہے. جی، پہلے تو اس کے اوپر بحث ہی ہوتی رہی ہے، صحیح ہے. جی، بے شمار ماضی میں بحث ہوتی رہی ہے. صحیح. آپ کو میں نے ارسطاٹل کا بھی بتایا تھا، ابن رشد کا بھی بتایا تھا، دیگر فلاسفر بھی بتایا تھا، جی، لاما کی چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی. جی جی ہمیں سائنس نے آ کے یہ بتا دیا کہ اس کی ابتدا 13.7 بلین ایئرز جی، یہ ہوئی تھی. دیٹ از دا بگننگ آف دا ٹائم فار دس یونیورس. جب میں دس یونیورس کہہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں مادی کائنات، جس کے اندر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ مادی نہیں ہے، جی 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 وہ روحانی، میں اگر یہ ایک لفظ بول لوں یہ وہ روحانی کائنات ہے. جی. لیکن اس کا کوئی کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ جی وہ تو پھر غور و فکر کر کے آدمی پہنچتا ہے نا.